یہ ویڈیو صرف معلومات کے لیے ہے اور یہ قانونی مشورے کا متبادل نہیں ہے۔ اس ویڈیو کے مدرجات ایک سوال کا اہم جواب ہیں اور ہم آپ کو ہماری ویب سائٹ، موبائل ایپ، واٹس ایپ یا فون کے ذریعے اپنا سوال پوچھنے کی تجویز کرتے ہیں۔ السلام علیکم 24justice.pk کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی۔ سیالکوٹ کے علاقے محلہ ببن گیٹ، سبزی منڈی، بہادر پورہ پسرور کے علاقہ میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ جہاں ایک نوجوان لڑکے کے سامنے، نوجوان بیٹے کے سامنے اس کے والد کا بے رحمی سے قتل کر دیا گیا اور اس کے چھوٹے بھائی کو مارنے کی کوشش کی گئی، قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ غنی ٹائیگر کے جس کا اصل نام حمزہ غنی ہے اور اس کے چھوٹے بھائی کا نام ابو بکر ہے اور اس کے والد کا نام داؤد بٹ ہے۔ اس کے والد داؤد بٹ کو کارکنان ATI انجمن طلبہ اسلام کے کارکنان کی جانب سے گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 2 مئی کو شام کے وقت افطاری کے بعد چھوٹے بچوں کی لڑائی ہوئی کہ جسے غنی ٹائیگر کے تایا ابو، جو کہ غنی ٹائیگر کے والد کے بڑے بھائی ہیں، ان کا نام ہے مقبول بٹ، انہوں نے بچوں کی لڑائی کو چھڑوایا اور بھیج دیا واپس بچوں کو اپنے اپنے گھروں میں۔ لیکن جو دوسرا بچہ تھا وہ گیا ATI میں انجمن طلبہ اسلام کے پاس اور وہاں سے 30 سے زائد لڑکوں کو اپنے ساتھ لے آیا کہ رات کو تقریباً 8:30-9 بجے کے قریب وہ لڑکے باہر آئے اور غنی ٹائیگر کے والد داؤد بٹ اور غنی ٹائیگر کا چھوٹا بھائی اور دوسرے عزیز و قریب باہر آئے صلح صفائی کرنے کے لیے کہ معاملے کو رفع دفع کیا جائے۔ لیکن اچانک اسی وقت وہ جو لڑکے 30 سے زائد لڑکے آئے تھے، پسٹلز ان کے پاس تھے، چھرییں، چاقو، ڈنڈے ان کے پاس تھے، انہوں نے وہاں پر فائرنگ شروع کی کہ جس سے غنی ٹائیگر کے چھوٹے بھائی ابو بکر کی ٹانگ پر گولی لگی، وہ وہیں پر گر کر زخمی ہو گیا، بے ہوش ہو گیا اور غنی ٹائیگر کے والد صاحب کو سر پر گولی مار دی گئی کہ جہاں غنی ٹائیگر کے والد صاحب کی موت واقع ہو گئی اور اس پر ان کارکنان کی جانب سے ڈنڈے بھی مارے گئے۔ حمزہ غنی اس وقت بے ساختہ ہو گیا، اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے سامنے اس کے والد کی لاش پڑی تھی اور انجمن طلبہ اسلام کے جتنے بھی کارکنان تھے سب فرار ہو گئے۔ غنی ٹائیگر جو کہ ایک بہت ہی شریف لڑکا ہے اور ایک ٹک ٹاک سٹار ہے، ریپ گاتا ہے، لوگوں کو انٹرٹین کرتا ہے، اس کے ٹک ٹاک کے اوپر 711.5K فالورز ہیں اور 15 ملین لائکس ہیں۔ غنی ٹائیگر نے 24justice.pk کو اپنا بیان دیا، ملاحظہ کیجئے۔ پرسوں رات کو ہمارے 2 محلے کے 2 بچے آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایک بچے نے اس تنظیم کے لڑکے کو کال کر کے بلایا، وہ لڑکا آیا ساتھ میں اپنے لڑکے لے کے اور اس نے گالیاں دینی شروع کر دی۔ میرے تایا جان نماز پڑھ رہے تھے، وہ نماز کمپلیٹ کر کے باہر آئے، انہوں نے اس کو منع کیا کہ آپ محلے میں گالیاں نہ دو، اس نے ان کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دی۔ بدتمیزی کے بعد جو ان سے کہیں میرے کزنز کے ساتھ پہلے بھی اس کی لڑائی تھی، وہ میرے چھوٹے کزنز کے ساتھ، تو وہ آپس میں لڑنے لگ گئے، تو اس کو 2-3 میرے کزنوں نے ماری، 2-3 اس نے ماری، بات وہیں پہ ختم ہو گئی۔ لیکن اسی 2 گھنٹے بعد جب تقریباً رات کو 10 بجے وہ اور اس کے تمام دوست جتنے بھی تھے ATI تنظیم کا نام لے رہے تھے، وہ اسلحے لے کے ہمارے گھر کے باہر آگے چونک میں، ATI مطلب تنظیم ہے انجمن طلبہ اسلام، انہوں نے آ کے میرے ابو پہ وار کیا۔ 24justice.pk اس مشکل وقت میں حمزہ غنی کے ساتھ ہے، اس کے دکھ میں پورا شامل ہے، شریک ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ داؤد بٹ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور ہم حکومت پاکستان سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ داؤد بٹ کے قاتلوں کو سخت سزا دی جائے، انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور غنی ٹائیگر کو، داؤد بٹ کے گھر والوں کو انصاف فراہم کیا جائے۔ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو پاکستان کا قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس بارے میں جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے 24justice.pk کے ایک مایہ ناز وکیل ایڈوکیٹ محمد اعظم ظفر خان صاحب سے۔ جی سر، ہمیں بتائیے گا کہ پاکستان کا قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم جی۔ سب سے پہلے تو میں محمد علی صاحب 24 جسٹس کا ان کا بڑا مشکور ہوں
کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اس وقوع پر اپنی رائے کا اظہار کر سکوں. ٹھیک ہے. یہ کچھ ایسا وقوع ہے جی کہ یہ ہوا تھا جی مئی کی 2 تاریخ کو اور 9:45 پہ. ٹھیک ہے. اس میں جو کمپلیننٹ ہیں وہ مطلوب احمد صاحب ہیں جی. اور یہ وقوع کچھ اس طرح انہوں نے ریکارڈ کروایا ہے جی ایف آئی آر میں کہ 7 بجے شام میں 7 لوگ آئے, انہوں نے لڑائی جھگڑا شروع کیا. ان 7 لوگوں میں جی طلحہ بٹ صاحب تھے, غلام نبی, اللہ داد خان, نظر پٹھان, حسنین خان, احتشام عرف بلّہ, متین پسران, زاہد محمود. ان لوگوں نے گالی گلوچ کی, قتل کی دھمکیاں دی. اور اس کے بعد جب اہل محلہ نے انٹروین کیا تو یہ لوگ چلے گئے دھمکیاں دیتے ہوئے. اس کے بعد یہ 9:45 پہ سیم ڈے آئے. ٹھیک ہے. اور اس وقت جو لوگ آئے ان میں 11 لوگ ایسے تھے جو آئیڈینٹیفائی ہو گئے اور 5 سے 6 کس لوگ تھے جو نامعلوم تھے. ان جو مزید 4 لوگ جو آئیڈینٹیفائی ہوئے جی ان میں مہر قاسم, عبد الرحمن, عامش مہر ولد اسم, بلّہ پٹھان. ٹھیک ہے. یہ لوگ آئے 5 سے 6 نامعلوم افراد کے ساتھ, مسلح تھے. انہوں نے کیا کیا جی, انہوں نے داؤد احمد بٹ صاحب وغیرہ آگے اور کہا جی کوئی بچ کر نہ جائے, جس پر اللہ داد خان نے داؤد احمد بٹ کو دائیں آنکھ پر گولی ماری. اس کے بعد طلحہ بٹ نے ابو بکر کو گولی ماری اور نظر پٹھان نے محمد اشرف کو گولی ماری. پولیس نے یہ مقدمہ رجسٹرڈ کیا ہے ایف آئی آر 206/20 میں, اور اس میں اوفینسز جو ہیں جی وہ انکارپوریٹ کیے ہیں 302, 324, 148, 149 PPC. میں اس میں ان اوفینسز کا آپ کو ایک چھوٹا سا بریف دیتا جاؤں جی. جو 148 اور 149 ہے یہ چیپٹر 7 آف پاکستان پینل کوڈ ہے جی. اس میں رائٹنگ ہے جی 146 ہے, جب وین ایور فورس اور وائلنس از یوزڈ by an unlawful assembly or by any member thereof in prosecution of the common object of such assembly, every member of such assembly is guilty of the offence of rioting. اب 148 اس سے ریلیٹ جو کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے جی whenever whoever is guilty of rioting being armed with a deadly weapon or with anything which used as a weapon of offence is likely to cause death shall be punishable with imprisonment of either description for a term 3 years, fine or with both. And 149 اس کے ساتھ جو انہوں نے لگایا ہے جی وہ اسی چیپٹر میں وہ کہتا ہے جی if an offence is committed by any member of an unlawful assembly in prosecution of the common object of that assembly or such as the member of that assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that object, every person who at the time of the committing of that offence is a member of the same assembly is guilty of that offence. اس میں یہ ہے کہ جی جو لوگ بھی کوئی offence commit کریں گے اور ان کی امداد جو لوگ کریں گے ٹھیک ہے وہ بھی اسی offence کے میں فاؤل کریں گے جی. اب یہاں پر دوسرا offence جو 302 اور 324 لگایا گیا ہے یہ چیپٹر 16 ہے پاکستان پینل کوڈ کا, قتل عمد ہے جی. میں اس کو جناب آپ کو بتاتا چلوں. Whoever with the intention of causing death or with the intention of causing bodily injury to a person by doing an act which in the ordinary course of nature is likely to cause death, or with the knowledge that his act or is so imminently dangerous that it must in all probability cause death. اس میں جب قتل عمد میں کوئی بندہ فال کرے گا تو اس کو پنشمنٹ کیا ہوگی جی, پنشمنٹ ڈیتھ ہوگی, لائف امپریزنمنٹ ہوگی جی. اس کے بعد پنشمنٹ ہوگی 25 ایئرس کی, ان میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے. اب سیکشن 324 جو انہوں نے انکارپوریٹ کیا ہے وہ کیا کہتا ہے جی whoever does any act with such intention or knowledge and under such circumstances that if he by that act caused qatl he would be guilty of qatl amd and shall be punishment with imprisonment or either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine.
And if hurt is caused to any person by such act, the offender shall, in addition to the imprisonment and fine as aforesaid, be liable to the punishment provided for the hurt caused. اب اس میں 2 لوگ ایسے ہیں اس ایف آئی آر میں جو ہرٹ ہوئے ہیں. ایک شخص ایسا ہے جس کا مرڈر کر دیا گیا ہے. وہ جو لوگ ہرٹ ہوئے ہیں جی ان میں شراز ہے جی اور ابو بکر ہے. ان کی ٹانگ پہ گولی لگی ہے. یہ لوگ ہرٹ ہوئے ہیں. اب اس میں پروسیجر کیا ہوگا جی؟ اس میں پروسیجر یہ ہوگا جی، پولیس نے ایف آئی آر اپنی رجسٹرڈ کر دی ہے. پولیس یہ 11 لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے ٹیم بنائے گی، ریڈ کرے گی. 3 لوگ اس میں ہماری معلومات کے مطابق گرفتار بھی ہو چکے ہیں اور یہ 11 لوگ گرفتار ہوں گے. اس کے بعد جو 5 سے 6 نامعلوم افراد ہیں ان کی تلاش کی جائے گی، ان کو گرفتار کیا جائے گا. انویسٹیگیشن کے مراحل میں جو اسلحہ استعمال ہوا ہے اس کو پولیس اپنی کسٹڈی میں لے گی. جو گولیوں کے خول ہیں ان کو اپنی کسٹڈی میں لے گی. جو شخص مرڈر ہوا ہے جی اس کے کپڑے اپنی کسٹڈی میں لے گی. پوسٹ مارٹم رپورٹ بنے گی. پوسٹ مارٹم رپورٹ کا میمو بنے گا اور اہل محلہ جنہوں نے یہ وقوعہ سارا دیکھا ہے اور وہ فریقین جنہوں نے یہ وقوعہ دیکھا ہے، ٹھیک ہے، ان سب کے بیان قلم بند ہوں گے. ان کو انویسٹیگیشن کا حصہ بنایا جائے گا. اینڈ آفٹر دیٹ جب انویسٹیگیشن مکمل ہوگی پولیس کورٹ میں چلان سبمٹ کرے گی. چارج فریم ہوگا. جن لوگوں کے بیانات قلم بند ہوئے ہیں وہ آ کے اپنی شہادت دیں گے اور اس کے بعد جو میمو بنے ہیں جی کسٹڈی میمو، وہ چیزیں کورٹ میں دکھائی جائیں گی، پیش کی جائیں گی. فائل کا حصہ بنے گا اور پھر سیشن جج صاحب جو ہیں اس فائل پر اپنا فیصلہ سنا دیں گے. اب جو ہمارے سسٹم کا المیہ رہا ہے جی اس میں وہ یہ رہا ہے کہ پولیس دانستہ غیر دانستہ کرمنل نیگلیجنس کرتی ہے جی. میں کرمنل نیگلیجنس کہوں گا اس کو کہ وہ انویسٹیگیشن اتنی اچھی نہیں کرتی، ایویڈنس اتنی اچھی اکٹھی نہیں کرتی اور کورٹ میں جب یہ میٹر جاتا ہے تو جج صاحب فائل کے ساتھ تو انصاف کرتے ہیں لیکن کمپلیننٹ اور وہ جو شخص مرا ہے، جس کا قتل ہوا ہے، جس کو انجری ہوئی ہے، اس کے ساتھ انصاف نہیں. فائل کے ساتھ انصاف ہو جاتا ہے. اب وہ جو فائل بنائی گئی ہے وہ پولیس نے بنائی. اگر انویسٹیگیشن آفیسر اتنا کمپیٹنٹ نہیں ہے کہ وہ ایویڈنس پراپرلی کلیکٹ کر سکے، کورٹ میں پیش کر سکے، یا اس نے دانستہ یہ حرکت کی، اس کا تمام اثر جو ہے وہ کیس فائل پہ پڑتا ہے، وہ اس شخص پہ پڑتا ہے جو فوت ہو گیا ہے، وہ اس کمپلیننٹ پہ پڑتا ہے. ہمارے ملک کے سلمیے میں میں اپنے پرائم منسٹر سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئی جی صاحب کو، ڈی پی او صاحب کو ہدایت دے کہ اس معاملے میں کمپیٹنٹ ایماندار انویسٹیگیشن آفیسر مقرر کرے جو اس پورے وقوعے کو انویسٹیگیٹ کرے، ایویڈنس کلیکٹ کرے اور اس وقوعے کو ایک مثال بنا دے کہ ایسی فائل کورٹ میں سبمٹ ہو کہ جج صاحبان مجبور ہو جائیں اس پر میکسیمم پنشمنٹ دینے کے لیے، اور یہ معاملہ یہ جو دب نہ جائے ہماری فائلوں میں، اور کسی بھی طرح سے جو ملزمان ہیں وہ کورٹ سے بیل نہ لے سکیں. وہ فائنل آرڈر میں کوئی بھی ایک ملزم جو پولیس پکڑتی ہے، جس کو پولیس گنہگار ڈکلیئر کرتی ہے اپنی انویسٹیگیشن میں، وہ فائنل آرڈر میں بھی پنشمنٹ کا حقدار بنے. ٹھیک ہے. اور ہم خواہش ظاہر کرتے ہیں اس فورم پہ کہ ایسا ہی ہوگا. ہمارے پرائم منسٹر صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب اس میٹر میں پراپرلی انٹروین کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس میٹر کو ایک مثال بنا دیں گے ہماری کمیونٹی کے لیے، کیونکہ جو لوگ فوت ہو گئے وہ تو فوت ہو گئے، جو ان کے گھر والے ہیں جو اس صبر کے مرحلے میں سے گزر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، ان کو انصاف مل جائے. ٹھیک ہے. میں یہ ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بڑا مشکور ہوں. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جی. تھینک یو سو مچ.
अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट मोहम्मद आज़म साहब, आपने अपनी राय से हमें आगाह किया, हमें इन्फॉर्मेशन मालूमात दी। और अगर आपके माइंड में हमारे लिए कोई सवाल है या इस सानिया से मुतल्लिक कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हम आपको इस सानिया से मुतल्लिक अपडेट्स देते रहेंगे। अगर आपके माइंड में इससे मुतल्लिक कोई सवाल है या आप किसी कानूनी पेचीदगी में फंसे हुए हैं या आप इससे मुतल्लिक मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप 24justice.pk की वेबसाइट पर विज़िट करिए। आपको हर किस्म की मालूमात कानून से मुतल्लिक, पाकिस्तानी कानून से मुतल्लिक मिल जाएगी। और अगर आप मुफ्त कानूनी मशवरा हासिल करना चाहते हैं या इस किस्म के की रहनुमाई चाहते हैं तो आप 24justice.pk से कॉल पर बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ 24justice.pk की ऐप गूगल प्ले स्टोर से और आई स्टोर से डाउनलोड कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको बआसानी बर वक्त मिल सकें। अपने मेज़बान मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। मज़ीद किसी भी सवाल के लिए कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।